سر اگر آج مارکو روبیو کے بیان کو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بہت اچھی رہیں، انہوں نے کچھ سنگین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سنگین تحفظات امریکہ سے کیے گئے ہیں، امریکہ کے بارے ہی کیے گئے ہیں یا ایران کے بارے کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایم او یو سائن ہونے کے بعد کی صورتحال ہے، یہ کس حد تک سنگین ہے، کس حد تک حوصلہ افزا ہے، یا کس حد تک یہ مستحکم رہے گی؟ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سائن ہونے کے بعد اور پھر اس کے بعد پچھلے منڈے کو جو ہے وہاں پر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی پاکستان اور قطر کی طرف سے، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ ٹیکنیکل لیول ٹاک شروع ہو جائیں گی جلدی، اور ان میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ایم او یو میں ان پہ گفتگو ہوگی تاکہ کوئی اس پہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ پروسیس تو چل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا یہ لیٹسٹ خبر یہ بھی آئی ہے کہ 30 جون کو ٹیکنیکل لیول جو ٹاکس ہیں اس کا نیکسٹ سیشن ہوگا 30 جون کو، وچ از آئی تھنک نیکسٹ ٹیوزڈے۔ تو وہ اس لیے وہ پروسیس تو چل رہا ہے، لیکن اس دوران میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، میرا خیال میں مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ مارکو روبیو صاحب کی جب ملاقاتیں ہوئی ہیں یو اے ای اور کویت اور بحرین میں اعلیٰ جو ان کے افسران ہیں یا جو ان کے وزراء ہیں اس لیول پہ، تو انہوں نے اپنا شاید یہ اظہار کیا ہے کہ آپ کے اڈے یہاں ہونے سے، فوجی اڈے ہونے سے، اور جس طرح سے آپ نے ایران کے ساتھ لڑائی کو کنڈکٹ کیا، تو اس سے ان تین ممالک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوگا کہ ہم نے تو اڈے آپ کو فوجی اڈے اس لیے بنانے کی اجازت دی تھی کہ ہماری سیکیورٹی ہے وہ زیادہ اسٹرینگتھن ہوگی، تو الٹا ہمیں نقصان زیادہ ہوا ہے ان اڈوں کی وجہ سے کہ اگر نہ ہوتے وڈے تو نہ وہاں سے ایران پہ حملے ہوتے امریکن افواج کے اور ایئر فورس اور دوسروں کے، تو نہ ہی وہ ایران کو وہاں پہ جوابی کارروائی کرنی پڑتی۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس قسم کی ہو سکتا ہے خیالات کا ان کا اظہار ہوا ہو، لیکن اب جو پیس پروسیس ہے، جو نیگوشیشن کا پروسیس ہے، وہ میرا خیال ہے چلتا رہے گا، اور اس میں 60 دن کا وقفہ ہے، 60 دن کے اندر انہوں نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ تو جو اب دیکھیں، اب 30 جون کو جو سیکنڈ سیشن ہے ٹیکنیکل لیول ٹاکس کا وہ ہوگا، تو اس میں کیا اس پروگریس ہوتی ہے اور کس حد تک جو ان کے ایران اور یو ایس کے درمیان ڈفرینسز ہیں وہ اس کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، اگر دیکھا جائے مارکو روبیو نے ایک اور چیز کہی، انہوں نے کہا جی کہ جب تک ایران دہشت گردوں کی مالی معاونت جاری رکھے گا تب تک مشرق وسطیٰ کے اندر امن نہیں ہو سکتا۔ اشارہ ان کا حزب اللہ کی طرف، یمنی ہوتھیوں کی طرف اور دیگر ان کے جو الائز ہیں ان کی طرف ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بیسک جو نقطہ رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہو۔ اب اس ضمن کے اندر الٹی جو بہتان ترازی ہے یا الزامات ہیں وہ امریکہ کی طرف سے جاری و ساری ہیں، تو پھر اس نقطے کے اوپر اتفاق کس حد تک ہو پائے گا؟ یہ آسان نہیں ہوگا۔ لیبنان کی جو سچویشن ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران حزب اللہ کا یعنی لائل سپورٹر رہا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس سیز فائر ہونی ہے تو اس کا اطلاق لیبنان میں بھی ہونا چاہیے، اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک میرا خیال میں کچھ ایگریمنٹ بھی شاید ہوا ہے کہ نہ اسرائیل حزب اللہ پہ حملہ کرے گا اور نہ حزب اللہ اسرائیل پہ کوئی حملے نشانہ بنایا کوئی اپنے حملے کا۔ تو اگر وہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر جو ہے وہاں پر لیبنان میں بھی سیز فائر جو ہے مستحکم ہو جائے گی، لیکن اس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسرائیل اس کوشش میں ہے، نتنیاہو بھی اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو نیگوشیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے اس میں اس کو سپوائل کر سکے، سپوائلر کا رول ادا کرنا چاہتا ہے، یا اسپینر ان دا ورکس جس کو کہتے ہیں، کہ کوئی ایسی مشکل حالت کھڑی کر دے جس سے یہ نیگوشیشن کا پروسیس۔ سر وہ تو کہیں بھی عذر اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ جو علاقہ جس کے اوپر قبضہ کر کے اس کو یلو لائن اور سیکیورٹی زون قرار دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اب وہاں پہ ایگریمنٹ کی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ لبنانی حکومت کے انڈر جو فوج ہے اس کو دے دیا جائے، اور اس کی سکریننگ کا عمل جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی حزب اللہ کے لوگ تو موجود نہیں ہے، تو وہ تو کسی پہ بھی عذر اٹھا دے گا یہ حزب اللہ کے لوگ ہیں، اور وہاں سے معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ اصل میں بات تو یہ ہے نا جی کہ اسرائیل کو ایک غیر ملک جو ہے، لیبنان جو ہے ایک فورن کنٹری ہے، اس کی سرزمین پہ اپنی فوجیں تعینات کرنے کا کوئی
بین الاقوامی جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ حزب اللہ اور اسرائیل ایک دوسرے پہ حملے نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ صدر لبنان کی وہ جو لیٹانی ریور سے نیچے کا علاقہ ہے جس کو ساؤتھ لبنان بھی کہتے ہیں, اس میں ان کو اپنی فوجیں رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, ان کو وڈرا کرنا چاہیے. لیکن نتن یاہو کی جو پاس ریکارڈ ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ فوجیں وڈرا نہیں کرے گا, اور موقع بہ موقع جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ایشو یا پرابلم ریز کر دے گا جس سے جو سوئٹزرلینڈ میں ٹاکس ہونی ہے برگن اسٹاک میں اور پھر بعد میں سیشن ہونے ہیں ان میں کوئی دشواری وہ پیدا کر سکے. تو اس صورت حال میں ایران اور امریکہ دونوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے اور جا کے کامیاب جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو کامیابی سے آگے بڑھایا جا سکے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو اسرائیل پہ اور ایران کو حزب اللہ پہ ایک قسم کا پرسویڈ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ اب ان حالات میں ایک دوسرے پہ حملہ نہ کریں. اچھا سر, جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے ہم نے بات کی, کچھ تحفظات ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اور وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور اڈوں کی موجودگی کے حوالے سے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے یا پھر یہ ان کے دو طرفہ تعلقات ہیں, یہ بات چیت انہی کی بنا پہ ہوگی؟ لیکن یہ تو وہ سوورن کنٹریز ہیں, انہوں نے اگر اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت دی ہے تو اس میں پاکستان تو انٹرفیئر نہیں کر سکتا جب تک وہ اڈے کسی اور ملک کے خلاف کسی اگریسو کارروائی کے لیے استعمال نہ ہوں. تو آج کل چونکہ اب سیز فائر ہو چکی ہے تو اس لیے ان اڈوں کو اس قسم کی انوالومنٹ ان کی تو نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد یہ جو 3 ممالک ہیں یو اے ای, بحرین اور کویت, ان کی مرضی ہے کب تک وہ اڈوں کو وہاں اپنی سرزمین پہ رہنے دینا جا سکتے ہیں اور کب وہاں سے وہ ان سے کہیں کہ ان کی پریزنس کو کم کریں یا ختم کریں. یہ پاکستان کا کوئی اس میں ڈائریکٹ رول نہیں بنتا کیونکہ دس از پرائمریلی این ایشو بٹوین دوز کنٹریز اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا سر, ابھی جو ایک پورا گروپ دکھائی دیا اس پوری جنگ بندی کے تناظر میں اور ہمیں ری الائنمنٹ ہوتی دکھائی دی یا نئی صف بندی دکھائی دی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار یہیں تک تھا یا مستقبل کے اندر بھی ہوگا؟ میری مراد پاکستان, ایران, ترکیے, قطر, مصر, عمان اور سعودی عرب کا جو کردار دکھائی دے رہا تھا, تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلم ممالک کی نیٹو بن سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی. میں تو خود اپنے آرٹیکلز اور جو تقاریر میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے کہ آئیڈیلی جو خطے خلیجی یعنی ممالک اور پرشین گلف جو ریجن ہے اس میں جو سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ جو اس ممالک کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کہ اگر خلیجی ممالک جو ہیں چاہے ایران ہے یا عرب کنٹریز ہیں, ایک سائڈ پہ ایران ہے دوسری سائڈ پہ خلیج کے عرب ممالک ہیں, وہ آپس میں مل کے اور پاکستان, ترکیے اور مصر کے تعاون کے ساتھ وہ ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں سیکیورٹی ایشو کو باہمی مذاکرات کے ساتھ پرامن طریقے سے سیٹل کیا جائے. مثلا کوئی ڈسپیوٹ ہے بھی تو وہ بات چیت کے ذریعے سے تنازع کو ختم کیا جائے, ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں کوئی انٹرفیئرنس نہ کی جائے اور نان ریجنل پاورز کو ان سیکیورٹی معاملات سے دور رکھا جائے, کیونکہ جب نان ریجنل پاور جو آتی ہیں تو وہ تو اپنے مقاصد کے لیے آتی ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے وہ مختلف ایکشن لیتی ہیں جس سے سیکیورٹی کے ایشو بہتر ہونے کے بجائے ان میں ایگریویشن ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ہوا ہے جب امریکہ نے ان اڈوں کو استعمال کر کے ایران پہ حملے کیے تو اس سے حالات بہتر ہونے کے بجائے خلیج میں زیادہ ٹینشن بڑھ گئی, اور صاف ظاہر ہے جن ممالک میں ایرانی حملے ہوئے, جن ممالک میں وہ یعنی فوجی اڈے تھے ان پہ ایران نے حملہ کیا تو اس سے ان کو جو ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. تو اس کا سولوشن تو پھر یہی ہے کہ یہ ممالک جو ہیں آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا کوئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ترتیب دیں جس سے وہ اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو خود جو ہے وہ طے کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان, ترکیے, سعودی عربیہ اور ایجپٹ نے ایک R4 جو گروپ بنایا ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہیں. میرے خیال میں اس میں اور چیزوں کے علاوہ اس پہ بھی غور ہو رہا ہوگا کہ جب جنگ بندی ختم ہو یعنی پیس ایگریمنٹ جب ایران اور US کے درمیان
سائن ہو جائے گا، اس کے بعد سیکورٹی ایشوز کو کس طرح سے جو خطے کے ممالک ہیں وہ اپنے کوششوں سے ہی ان کو ڈیل کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہو سکتا ہے ان ڈیو کورس ایران بھی جب ہم امن کا معاہدہ سائن ہو جائے تو ہو سکتا ہے ایران بھی اس میں شامل ہو جائے، اور جیسے آپ نے کہا عمان بھی اور دوسرے ممالک بھی اس میں ہو جائیں. تو اس سے پھر خطے کے میں ایک امن امان کی فضا قائم کرنا زیادہ بہتر اور طریقے سے ہو سکے گی. ساتھ ساتھ وہ پھر یہ گروپ جو ہے آپس میں اپنی اکنامک اینڈ ٹیکنیکل اور کمرشل کوآپریشن کو بھی بڑھا سکتا ہے. تو ایک بہت خوشائن ڈیولپمنٹ ہوگی اگر خطے کے ممالک ان لائنز پہ کام کریں. اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس خطے کے معاملات میں انگیج رہے، کیونکہ وہاں پہ اگر انسیکیورٹی ہوتی ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس کا خلا محالہ پاکستان پہ بھی اثر ہوگا. تو پاکستان کی ناٹ ریمین انڈیفرنٹ کہ اگر وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس میں کوئی بالکل اسٹرینجر کے طور پہ، بائی اسٹینڈر کے طور پہ ہم جو ہے چپ رہیں، کسی قسم سے کوئی ریئیکشن نہ دکھائیں. اس دفعہ ہم نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، پازیٹیو رول، پرویکٹیو رول، جس کی وجہ سے جنگ بندی بھی ہوئی، اور پھر بعد میں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایشو ہوا، پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اللہ کرے کہ اب اگلے جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں اور ایران اور US کے درمیان ایک فائنل پیس ڈیل سائن ہو جائے. تو اس کے بعد پاکستان اور دوسرے جو ممالک خطے کے ان کو مل کے ایک سیکیورٹی اور اکنامک کوآپریشن آرکیٹیکچر. سر آپ اکنامک کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں، کوآپریشن کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جو سینکشنز لفٹ کی گئی تھیں یہ ڈیورنگ وار اور بلاکڈ کی صورتحال کے اندر، تو پاکستان نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جس کی توجہ یہ بیان کی گئی کہ پاکستان ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا چاہتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا. لیکن اب جب 60 روزہ سینکشنز جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں تو اب پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر ہم بارڈر ٹریڈ کی بات کریں، سینکڑوں کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے، بھارت کے ساتھ ٹریڈ پوری بند ہے. افغانستان کا جو ہے ہزاروں کلومیٹر کا بارڈر ہے، ہم نے ادھر وہاں پہ ٹینشن رہتی ہے اور وہاں کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ٹریڈ بند ہے. ایران کا جو 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تافتان کے محاذ کے اوپر ہم نے ماضی کی نسبت وہاں پر بھی بہت زیادہ گھیراؤ کر کے وہ سمگلنگ کو روکنے کے اقدامات اٹھائے ہیں. تو اب لیگلی بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ لیکن جہاں تک تو ابھی 60 دن کا تعلق ہے، تو 60 دن میں ایک کام ہوا ہے کہ امریکہ نے ایران پہ جو ایران کی آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس، پیٹرو کیمیکل کی ایکسپورٹ پہ پابندیاں ہٹا لی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ چیزیں نارتھ کوریا، کیوبا اور یوکرین کو نہیں جا سکتی. باقی سارے ممالک ایران سے یہ چیزیں اب امپورٹ کر سکتی ہیں اور پاکستان بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں ایران سے آئل اور پیٹرو کیمیکلز اور پیٹرولیم پروڈکٹس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہماری ضرورت ہے. ایک زمانے میں اچھی خاصی مقدار ہم آئل، میری یاد ہے جب میں وہاں پہ ایمبیسڈر تھا تو 60,000 بیرلز اے ڈے پاکستان ایران سے آئل، کروڈ آئل امپورٹ کیا کرتا تھا. تو اسی طرح سے ہم وہ ریزیوم کر سکتے ہیں. جہاں تک گیس کی ایکسپورٹ ہے تو وہ میرا خیال میں ابھی اس پہ کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب تک ایک باقاعدہ لانگ ٹرم ڈیوریبل ایگریمنٹ سائن نہ ہو جائے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کرنا ہمارے لیے ذرا آسان نہیں ہوگا. تو باقی یہ ہے کہ جو ساری جو فائنینشیل سینکشن ہیں، نیوکلیئر ریلیٹڈ سینکشن ہیں، ٹیررزم ریلیٹڈ سینکشن ہیں، وہ تو جب فائنل پیس ڈیل سائن ہوگی 60 دنوں کے اندر، اس کے بعد وہ ساری سینکشن لفٹ ہوں گی. تو ابھی پاکستان اگر چاہے بھی وہاں پہ ایسے کروڈ آئل وغیرہ لینا تو اس کی پیمنٹس کے سلسلے میں ہم ڈالر پیمنٹس نہیں کر سکیں گے. تو کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ کرنسی سواپ ہو یا کچھ اور ارینجمنٹ ہو جس سے ہم خرید سکیں. تو یہ جو فائنینشیل سینکشن ہیں جس میں ڈالر پیمنٹس اور ٹرانزیکشن ایران کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں. اور یہ رکاوٹ تب بھی دور ہوگی جب ساری یہ سینکشنز جو فائنل پیس ڈیل سائن ہونے کے بعد لفٹ کی جائیں گی. اچھا سر، اس کے اندر سینکشنز کو اٹھانے کے اندر کانگریس کا کردار کتنا ہے؟ کیونکہ بہت ساری سینکشنز ایسی ہیں جس کے لیے کانگریس کی منظوری لینا بے حد ضروری ہے. کیا کانگریس اس ضمن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انفرادی طور کے اوپر یا جے ڈی وینس کے ساتھ مل کے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کو خوشائند امریکہ کے اندر کہا جائے؟ اس سے قطع نظر کہ ابھی
ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایوان زیریں اور ایوان بالا کے اندر ایک قرارداد 9ویں بار جو پیش کی گئی وہ منظور ہوئی، جس میں ان کے اختیارات محدود کرنے کی باتیں ہوئیں، جنگ لڑنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ بے وقت تھی اور یہ دشمن کو فائدہ دینے کے مترادف تھی اور ایک غلط جسچر دیا گیا. تو پھر کانگریس اس میں کتنی رکاوٹ ہوگی؟ لیکن جو تو دو قسم کی سینکشنز ہیں جو امریکہ نے ایران پہ لگائی ہوئی ہیں. ایک تو ہیں ایڈمنسٹریٹو سینکشن جو پریزیڈنٹ کی اپنے پاورز میں ہیں اور اس نے لگائی ہوئی ہیں امریکن پریزیڈنٹ نے، یعنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. ان کو ریموو کرنے کے لیے تو کوئی کانگریس کی ڈائریکٹ ایسی انوالومنٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو وہاں پہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس کو کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹوٹلی اگنور تو نہیں کر سکتی، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ امریکن پریزیڈنٹ خود ان سینکشن کو ہٹا سکتا ہے. کچھ سینکشن ایسی ہے جس کے لیے لاز جو ہیں وہ یعنی لیگلی وہ کانگریس نے اپروو کیے ہوئے ہیں یا کانگریس کے منظوری کے بعد وہ امپوز کیے گئے تھے سینکشن. ان کے لیے ڈیفینیٹلی پھر ایڈمنسٹریشن کو کانگریس جانا پڑے گا اور وہ جو ہے صورت میں ہی وہ اٹھائی جا سکیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا امریکن پولیٹیکل سچویشن اس کانگریس کی جو ہے کوئی منظوری ہے سینکشن کو لفٹ کرنے میں دے گی یا نہیں دے گی. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ حتمی طور پہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. A lot will depend on the final shape of the peace agreement. پیس ڈیل جو ہے اس کی کیا پروویژنز ہیں، اس میں بیلنس آف بینیفٹس کس کو زیادہ مل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل گیم تو وہاں چلے گی جو خاص طور پہ اس لیے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ سارے فیکٹرز آ جائیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کافی ساری سینکشن جو ہیں وہ جو ہے وہ لفٹ ہو جائیں گی. جیسے فائنینشیل سینکشن ہیں جو اگر خاص طور پہ ڈالر کی جو ڈالر ٹرانزیکشن کے اوپر جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم نے کوئی دنیا کا ملک نہیں کر سکتا، وہ میرا خیال میں ایڈمنسٹریٹو سینکشن ہیں. اور وہ یعنی انتظامی طور پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی اور اس ضمن کے اندر ایران کو ریلیف مل سکتا ہے.